نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ تکاثر بھی مکی سورہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں پہ یہ نازل ہوئی، اور اس کے براہ راست مخاطب تو وہی عرب کے جو مغرور قریش کے جو سردار تھے، لیکن اس کے مجازاً سارے ہی یہ انسان اس کے مخاطب ہیں، کیونکہ انسانوں کی سرشت اور جو فطرت ہے، طبیعت ہے، اس کو اللہ نے یہاں پہ ڈسکس فرمایا ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے، کثرت کے حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کس بات کی کثرت؟ دنیا اور سے زیادہ اور ہو جائے، دنیا اور سے آگے بڑھ جائے، اور مل جائے اور مل جائے، جس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کی حرص کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اگر انسان جو ہے اس کی کہے گا اگر مجھے ایک وادی سونے کی ہو، دوسری ایک اور وادی سونے کی مل جائے، دو ہوں تو تین مل جائیں، تو اس کی حرص جو ہے قبر کا، اس کے پیٹ میں جب مٹی جائے گی تو وہی اس کی حرص کو پوری کر سکتی ہے۔ یہ حرص انسانی طبیعت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ باقاعدہ محنت کر کے قابو پانا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے، کثرت کی حرص نے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی تمہاری موت آ گئی، اسی چکر میں تمہاری موت آ گئی اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ کلا سوف تعلمون، کلا کا مطلب ہرگز نہیں۔ کس بات پہ ہرگز نہیں؟ یعنی کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کثرتی خواہش قبروں میں جانے سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ حرص جو ہے تمہیں قبروں میں جانے سے بچا لے گی؟ جس طرح کل ہم نے پرسوں پڑھا سورہ ہمزہ، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاوداں عطا کر دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح انسان اسی چکر میں ہوتا ہے کہ شاید اس کی حرص، شاید اس کا سونا، اس کی چاندی، اس کی مال، اس کو دولت جو ہے اسے قبروں سے بچا لے گی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یعنی حقیقت تمہارے سامنے آشکار ہو جائے گی، آنکھیں کھل جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھل جاتی ہیں۔ بظاہر تو بند ہوتی ہیں لیکن اصل میں آخرت کے اعتبار سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، ساری حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہیں یہ بچا نہیں سکتے۔ سوف تعلم، ان قریب، سوف کا مطلب بالکل جلدی، ان قریب تم جان لو گے، حقیقت تمہارے سامنے ہوگی۔ ثم کلا سوف تعلمون، مزید پھر سٹریس کے لیے اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم جلد ہی اس بات کو جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اب آگے پھر کلا فرمایا کس بات پہ ہے؟ تم ہرگز غافل نہ ہوتے اگر تم یقین سے جانتے، یعنی یقین کی کمی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی تم ہرگز غافل نہ ہوتے اگر تم یقین سے جانتے۔ انسانی مسئلہ ہے کہ جس بات پہ انسان کو یقین ہوتا ہے وہ انسان لازمی کرتا ہے، کرنے کا یقین ہو تو کرتا ہے، نہ کرنے کا یقین ہو تو نہیں کرتا۔ یعنی آگ سے جلنے کا یقین ہے، بچہ بھی آگ کو نہیں چھوتا، سانپ سے ڈسنے کا یقین ہے، کوئی بھی سانپ کو نہیں پکڑتا۔ یہ یقین ہے، یقین انسان کو کام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اگر انسان کوئی کام نہیں کر رہا اور اس کو مانتا بھی ہے، ماننا اور چیز ہے، یقین سے ماننا اور چیز ہے، دونوں ڈفرینٹ ہے۔ ایک ہے جاننا، پہلی سٹیج ہوتی ہے جاننا، دوسرا ہے ماننا، اس کے بعد پھر یقین کے ساتھ ماننا۔ جاننا انسان کرے نہ کرے، بس جانتا ہے، معلومات ہیں، اس کو مانتا ہے، ذرا اس کو اگلا درجہ بن جاتا ہے، لیکن جب یقین آ جاتا ہے پھر عمل کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غافل نہیں رہ سکتے تھے اگر تم یقین سے جانتے، تمہارے یقینی علم ہوتا تو پھر غافل نہیں رہ سکتے تھے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کس بات کا یقین؟ اگر تمہیں اس بات کا یقین آ جاتا کہ تم جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس بات کا یقین کس طرح ہو سکتا تھا کہ تم پھر عمل نہ کرتے، تم پھر بری بات سے نہ بچتے،
تم پھر حرام چیزوں سے نہ بچتے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے کر دی جائے اور جہنم اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ ہمارے سامنے کر دی جائے، پھر بھی ہمارے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے، کیونکہ ہمیں ویسے ہی یقین ہے۔ یعنی اگر دکھا بھی دی جائے تو حضور نے جیسے فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں پورا یقین ہے، تو دیکھنے سے ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی بڑھ نہیں جائے گا۔ لیکن وہ تو ہمارے جیسے کا مسئلہ ہے نا کہ دیکھنے سے ہمارے یقین بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضور کی بات پہ ہمیں اسی طرح یقین ہے گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آج اگر کوئی جنت ہمیں دکھا دے یا جہنم دکھا دے تو یہ کہے کہ شاید ہمارے ایمان یقین بڑھ جائیں، نہیں بڑھیں گے، نہیں، پہلے ہی بڑھے ہوئے ہیں، پہلے ہی کافی ہیں، تو وہ حضور کی بات پہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے یقین۔ جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی آنکھوں پہ دیکھنے پہ اصرار نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ آج اپنی نبی کی خبر پر یقین کر لو، آج نبی کی خبر پر یقین کر لو، کل اپنی نظر سے دیکھ لو گے۔ آج خبر ہے، کل نظر ہے۔ اگر جس نے آج نظر پہ دیکھنے پہ یقین کیا وہ پھر مردود ہے، وہ پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اتنا سے تو امتحان ہے، 60-70 برس ہے، یعنی 60-70 برس کے اگینسٹ ملنے والا کیا ہے؟ ان لمیٹڈ۔ یہ کوئی کچھ بنتی ہے، کوئی مساوات بنتی، کوئی مساوات نہیں۔ یعنی 60-70 برس کے عوض جو ہے ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے۔ یعنی اگر ہمارے اعمال کا بدلہ ہوتا تو پھر 60 کے بدلے 60 ملتا، 70 کے بدلے 70 ملتا۔ اس لیے کہتے ہیں جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہے، جنت اللہ کی رحمت کا صلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، جنت اللہ کی رحمت کے صدقے میں ملے گی، ہماری اعمال کے بدلے نہیں ملے گی۔ ہمارا اعمال تو اللہ ہمیں شرم سے بچانے کے لیے کہیں گے چلو تم اس کے انٹائٹل ہو گئے ہو، ڈیزرونگ ہو گئے ہو، ڈیزرو کر، ہمیں شرمندگی سے بچانے کے، ورنہ ڈیزرونگ نہیں ہے۔ وہ 60-70 برس کے لیے مل جاتی بس، لیکن اللہ تو ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ پھر اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ فرمایا تم ہرگز غافل نہ ہوتے اگر تم یقین سے دیکھ لیتے کہ جہنم تم دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور اگر یقین کر لیتے دنیا میں پھر تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے۔ ثم لترونها عین الیقین، عین الیقین تو جو آنکھوں سے دیکھا یقین ہوتا ہے، پھر یقیناً تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے، اور پھر تمہیں اس بات کا یقین ہو جاتا، اس بات کا بھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب اس آیت کے پس منظر میں 2 واقعات ملتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دونوں ہی ہو سکتے ہیں، احادیث میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ تشریف لے گئے کہ کسی دعوت کے سلسلے میں، لیکن حال یہ تھا کہ 2-3 دن سے فاقہ تھا، اب ظاہر تو کسی پہ کیا نہیں تھا۔ حضرت علی بھی ساتھ تھے، کچھ اور یعنی دوست بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی، پکایا، کھانا پکایا، ظاہر اس میں کچھ عرصہ لگ گیا، بیٹھے رہے، اور جب کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ یہ اس ایک روٹی پہ تھوڑا سا سالن رکھ کے فاطمہ کو بھی دے آؤ، وہ بھی اتنے دن کی ہی بھوکی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحابہ رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر شدت بھوک میں ہم نے کھایا پھر بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی سوال ہوگا۔ یہی تو نعمتیں ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتی۔ اس طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، گرمیوں کا موسم تھا، پانی ٹھنڈا تھا، باغ کے اندر بیٹھے، جو باغ کے مالک تھے صحابی، وہ کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لے آئے، آگے رکھ دیں، کچھ پکی تھیں کچھ کچی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، ساتھ اور صحابہ بھی تھے، ٹھنڈا پانی پیا۔ تو یہ پینے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ہاں یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اگر ہم سمجھیں ٹھنڈا پانی کی معمولی نعمت نہیں ہے، کھانے کا لقمہ مل جانا، اور انسان اس قابل ہو کہ وہ لقمہ اس کے اندر چلا جائے اور اس کو ہضم کر لے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کے بہت بڑے ایک سیاستدان ہیں کہ جو بیچارے عرب نہیں کھرب پتی ہیں، لیکن وہ صرف دال کھا سکتے ہیں، مسور کی دال کھا سکتے ہیں بس۔ ان کی ٹیبل پہ کروڑوں کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، اللہ نے منع کر دیے، نہیں روک سکتے۔ تو یہ یعنی کہ کھانا مل جائے اور پھر انسان کھانے کے قابل بھی ہو اور وہ کھا بھی سکے، ہضم بھی کر سکے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر فاروق تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص بڑا بیمار ہے بیچارہ، اپاہج بھی ہے، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا، بڑے سارے امراض بظاہر اس کو لگے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا، دیکھا اس پہ کوئی اللہ کی نعمت کوئی آثار ہیں؟ انہوں نے کہا جی بظاہر تو کوئی آثار نہیں، ساری بیماری ہیں، بیچارے کو اتنا مجبور ہے۔
کہا اچھا اس سے جا کے پوچھو اس کو پیشاب صحیح آتا ہے؟ اس سے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں جی الحمدللہ پیشاب تو صحیح آتا ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے، ابھی تو یہ بیٹھا ہوا ہے نا، اگر اس کا پیشاب بند ہو جائے، یہ تڑپنے لگ جائے، یہ یہاں پھر بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی پانی انسان کے اندر نہ جائے تب عذاب کے اندر، اور اندر جا کے باہر نہ نکلے تب عذاب کے اندر، تو اندر جانا بھی اللہ کی نعمت اور باہر نکلنا بھی اللہ کی نعمت، یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اگر انسان غور کرے، یعنی صبح سے لے کے شام تک، تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، سر سے لے کے پاؤں تک انسان گھرا ہوا ہے۔ تو یہ آیت بڑی ہی یعنی ہلا دینے والی آیت ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جن نعمتوں کے اندر تم گھرے رہتے ہو۔ انسان کا پرابلم یہ ہے، مجبوری یہ ہے، طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ انسان ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے کہ وہ کیا کیا ہے جو مجھے نہیں ملا، اور یہ کبھی نہیں سوچتا وہ کیا کیا ہے جو مجھے ملا ہے۔ کبھی غور کریں، انسان لسٹ بنائے کہ وہ کیا کیا ہے جو مجھے، کبھی بیٹھ کے لسٹ بنائے نا وہ کیا کیا ہے مجھے ملا۔ ایک کسی دوست نے کہا کہ ایسے کرو کہ یہ مکان جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا، بیچنا چاہتا ہوں، یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں، بیچ دو۔ اس نے ٹھیک ہے بیچتا ہوں، میں ایک اشتہار بناتا ہوں اور مکان بیچتا ہوں۔ اس نے اشتہار لکھا، اس میں مکان کے خصائص لکھے، خوبیاں لکھی، ذرا بیچنا جو تھا۔ اگلے دن اس نے اشتہار پڑھا، کہا یار تم نے کس مکان کا اشتہار دیا؟ وہ تیرے مکان کا۔ کہا اچھا میرے مکان میں یہ خوبیاں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا رہنے دو، اتنی خوبیاں تو میں پھر کیوں بیچوں؟ یعنی انسان غور ہی نہیں کرتا نا، نعمتوں کے اندر گھرا ہوتا ہے تو غور ہی نہیں کرتا۔ تو کبھی انسان بیٹھ کے کاپی پینسل لے کے لکھے کہ پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنی نعمتوں کے اندر گھرا ہوتا ہے۔ تو ہم جو نہیں ملتا ہے نا اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جو ملا ہوتا ہے اس کو کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے۔ ہمارے وہ ایک مشہور شارٹ سٹوری تھی نہیں، ہاف اے شیٹ آف پیپر، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ مجھے ہمیشہ وہ ہمیشہ یہ یاد رہتی۔ وہ کہتا ہے ایک شادی شدہ جوڑا ہے اور وہ بڑی اچھی ان کی لائف گزر رہی ہے، اور اچانک 2-3 سال کے بعد اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ اب اس کا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ اب اس نے سوچا کہ میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ اب وہ گھر کو سامان سمیٹ رہا ہے، گھر چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے، تو اسی سامان سے اسے ہاف اے شیٹ آف پیپر ملتی ہے۔ اس شیٹ آف پیپر میں اس نے کچھ نوٹس لکھے ہوتے ہیں اپنی لائف کے، ایک ایک لفظ، یعنی یہ ہم نے یہ کھانا کھایا، یہ ہم نے ڈنر کیا، یہ ہم نے پارٹی کی، یہ ہم باہر گیا، فلاں فلاں، یعنی اس ہاف اے شیٹ آف پیپر پہ وہ پچھلی 3 سال کی پوری لائف اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کو بیٹھتا ہے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو 3 سال کی لائف جو بڑی اچھی لائف تھی وہ اس کے سب نظروں سے گزر گئی۔ اب اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ ابے بیوقوف، اگر تمہیں اللہ یہ بھی 3 سال نہ دیتا اچھی زندگی، تو کیا کر لیتا؟ تو اس لیے اس پہ بھی شکر کرو کہ وہ 3 سال بھی اللہ نے تم کو دے دیے، اگر نہ دیتا تو کیا کر لیتے؟ اب اس نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا کہ میں ادھر ہی گزارا کروں گا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اتنی خوشیاں مجھے ملی ہیں، اگر اللہ یہ بھی نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے، اگر اللہ ہمیں یہ بھی نہ دیتا تو کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے جتنی بھی نعمتیں میسر ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کیے تاکہ اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دے۔ تو ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ سنیے، اور یہ صورت بار بار پڑھنے کی ہے، بار بار یاد رکھنے کی ہے کہ کثرت کی حرص نے، کثرت کی خواہش نے، اور کثرت کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں الحاکم میں تم غافل کر دینا، غفلت نہیں وہ اور لفظ ہے، ہلاکت اور ہے، یہ الحاق سے بنا ہے، تمہیں غفلت میں یعنی بے خبر کر رکھا ہے، غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ اور کیا تم سمجھتے ہو تم قبروں سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت جلد تم اس بات کو جان لو گے، اور پھر سوچ لو، بہت جلد تم اس بات کو جانچ لو گے۔ اور اگر تم غفلت میں پڑے رہے، اسی طرح پڑے رہے، ہرگز غفلت میں نہ پڑے رہتے، اگر تم یقین سے جانتے، یعنی یقینی علم تمہیں حاصل ہو جاتا، تو تم ہرگز غفلت میں نہ پڑے رہتے۔ کس بات کا یقین؟ کہ تم جہنم کو دیکھو گے ایک دن، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے، یعنی اگر یقینی پہ جانتے تو پھر تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے۔ اور یہ دن وہ دن ہوگا جب تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں اور ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ تیاری کرنے والا بنا دے۔